थैंक यू सो मच पास्टर, थैंक यू एवरीवन। सो आइए हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज उसने मुझे भी मौका दिया फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा का कलाम शेयर करने के लिए, और हम यहाँ सब मौजूद हैं। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। तो मेरे साथ जिनके पास बाइबल है मेरे साथ निकालें लूका की किताब, उसका 10वां चैप्टर, उसकी 10वां बाब, और उसकी मैं 3 से 37 वर्स तक पढ़ूंगी। उसकी 30 वर्ष से मैं शुरू कर रही हूँ, और खुदावंद के जिंदा कलाम में कुछ ऐसे लिखा है। यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और मारा भी, और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उस राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते हुए वहां निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार कर सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन वो 2 दिनार निकाल कर बिठारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ उससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। उन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। खुदावंद का बहुत शुक्र है। ये जो स्टोरी है ये बड़ी फेमस स्टोरी है, सबको पता है। जब हम संडे स्कूल में थे ना तब भी ये बताया जाता था। लेकिन आज हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसमें क्या खुदावंद का मैसेज है, खुदावंद क्या हमें मैसेज दे रहे हैं इसमें। इसमें पहले हम देखें 3 लोगों का जिक्र किया है, 3 कबीलों का जिक्र किया गया है, जो कि एक लावी है, एक प्रीस्ट है, क्योंकि एक प्रीस्ट पहले आया था उसको देखने के लिए। वो एक डाकुओं में घिर गया था, तो वो उसको मार के उसको अधमुआ, जिसको कि अनकॉन्शियस कहा जाता है, हाफ डेड, उसे आधा मरा हुआ छोड़ के ना तो चले गए थे। लेकिन उस रास्ते में एक प्रीस्ट आया, और प्रीस्ट कौन होता है? उस टाइम पे, आज के मॉडर्न टाइम में हम उसे पास्टर कहते हैं, लेकिन पहले हमें वो प्रीस्ट बोला जाता था। जूश जो यहूदी थे उस टाइम में, वो ज़्यादा जो बोलते थे वो प्रीस्ट यूज़ करते थे। तो प्रीस्ट क्या है? पादरी। तो दैट मीन्स कि उसको सब रूल्स रेगुलेशन का पता है, राइट? लेकिन उसने क्या किया, रास्ते में जाते हुए उसे देख के कतरा कर चला गया। उसने देखा कि एक वो डाकुओं ने उसे मारा है, एक शख्स वहां पे पड़ा है, लेकिन वो उसे देख के तो चला गया, मुंह परे करके चला गया कि मे भी उसने ये सोचा होगा कि मैं इसकी हेल्प किया तो शायद मैं ना मुसीबत में पड़ जाऊं, छोड़ के चला गया। ठीक है, दूसरा भी आता है। दूसरा कौन आता है? लावी। और लावी कौन है? लावी वो लोग हैं, इस्राएल का एक कबीला है, और ये जो लावी होते हैं ये जो कबीला या कम्युनिटी है, इसके लोग जो है ना वो ज्यादा वर्शिप में होते हैं। तो दैट मीन्स अगर वर्शिप खुदा की करे तो उन्हें भी पता है कि क्या रूल है, क्या मोहब्बत का रूल है। उसने भी ऐसे किया, वो भी उसको देख के चला गया। तीसरा कौन आता है? सामरी आता है। सामरी भी एक ऐसा ही कबीला है इसराइल का, जो कि इसराइल जूश का, यहूदियों का एक कबीला है, सामरी। और उसने क्या किया? उसने जब उसे देखा, उसने उसे बोला कि उसने उसे क्या किया, उसे उठा के एक ऐसी जगह पे ले गया, भटियारे में, जहाँ पे बेसिकली इसको हम आज के मॉडर्न टाइम में हम कह सकते हैं इधर हॉस्पिटल, जहाँ पे बीमारों की हॉस्पिटल, जहाँ पे बीमारों का इलाज किया जाता है, और केयर होम, मे बी इट्स लाइक अ प्राइवेट होम। इट डजंट से क्लियरली लाइक दिस, बट मीनिंग इसका ये है कि वो ऐसी जगह जहाँ पे इलाज किया जाता है, जहाँ पे केयर की जाती है। तो उसने से क्या किया कि वहाँ से कहा कि इसे छोड़ के आ, और मैं इसे खुद पैसे दिए, अपनी पॉकेट से उसने पैसे दिए कि भाई तू इसकी खिदमत कर। इसके जख्मों पर उसने क्या लगाया? मैं और उसने उसका इलाज किया, उसको हेल्प किया तेल लगाकर, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई डायरेक्ट मेडिसिन तो नहीं थी। उस वक्त तो कोई पैरासिटामोल या कोई ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट देते उसको तो वो ठीक हो जाता। तो उसने उनका इलाज उस टाइम पे यही था, तेल। और मैं जो है वो काफ़ी सिट्रस होती है, और जैसे भी है वो, क्योंकि मेडिसिन में भी यूज़ होती है, अल्कोहल या ये सारा कुछ है। शराब जो है, शराब का कुछ ऐसा
کیا کہتے ہیں سیکشن یا پارٹ وہ میڈیسن میں یوز ہوتا ہے, تو ان کے لیے تو وہی فرسٹ لائن میڈیکیشن تھی, تو میڈیسن تھی. تو اس نے اسے کیا کیا, اس نے اس کے بلکہ زخموں پر کیا کہتے ہیں اس کو ٹریٹ کیا. تو دو جو تھے پہلے آئے تو وہ تو اسے چھوڑ کے چلے گئے, لیکن دوسرے نے اسے کیا کہ اس نے اس کے زخموں پر تیل بھی لگایا, میں بھی لگایا, اور اسے ایسی جگہ پہ پہنچایا جہاں پہ اسے کنٹینیوسلی اسے مکمل ٹریٹمنٹ مل سکے, اسے علاج اس کا ہو سکے. ٹھیک ہے, اور اس کو پیسے بھی دیے, اور اس نے اسے یہ بھی بولا, وہ کتنی ذمہ داری کی بات دکھا رہا ہے, ذمہ داری بھی دکھا رہا ہے, اور اس میں یہ بھی بتا رہا ہے, اس کی فکر بھی کر رہا ہے کہ میں یہ تو تجھے پیسے دیتا ہوں اور میں تو لگا لے اپنی پاکٹ سے, اور جب میں آؤں گا جتنا تیرا خرچہ ہوگا میں تجھے پے کروں گا, رائٹ. سو دیٹس کالڈ رسپانسبلٹی. اس نے ایک ذمہ داری بھی دکھائی ہے, اس نے پیار بھی دکھایا, اس نے فکر بھی دکھائی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ لوگ خداوند کو ٹیسٹ کریں کہ یہ جو 3 لوگ آئے انہوں نے دیکھا بھی ہے, چھوڑ بھی گئے ہیں, اور پھر کوشچن, یہ بیسیکلی یہ کوشچن ہی ہے, اگر اس کی پچھلی ورس دیکھیں تو وہ کوشچن کرتے ہیں, وہ خداوند کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور پھر اس میں سے پھر خداوند پوچھتے ہیں کہ تینوں میں سے اس شخص کا ڈاکوؤں میں جو گر گیا تھا, تیری دانش میں, تیری انڈرسٹینڈنگ میں, تیری سوچ سے, تیری عقل سے کون اس کا پڑوسی بنا؟ وہ جو پہلے تو وہ آیا تھا, پریسٹ آیا تھا, ٹھیک ہے, وہ جو لاوی تھا, یا وہ جو سامری, کون اس کا پڑوسی ٹھہرا؟ جس نے کترا کے چلا گیا, دونوں چھوڑ کے چلے گئے تھے, یا وہ جس نے اس کا علاج کیا, جسے وہ ایک اچھی جگہ پہ چھوڑ کے آیا؟ تو اس کا جواب یہ تھا, اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا. رحم کیا کیا اس نے؟ رحم یہی کیا نا, اسے ایک اچھی جگہ پہ پہنچا دیا, میڈیسن بھی دی, اسے کھانا بھی کھلایا ہوگا, پٹی بھی کی, اس کی جو بھی اس نے کیا, تو دیٹ مینس اس کا وہ پڑوسی وہ ٹھہرا. پھر یسوع نے کہا, اس سے کہا, جا تو بھی ایسا کر. اب یہ خداوند کا حکم ہے. جس طرح اس نے, سامری نے اس مرے ہوئے انسان کی مدد کی, اسے اس کے زخموں پر دوائی لگائی, ہم بھی ایسا ہی کریں. یہ ہے خدا کا حکم اس سٹوری سے. وہ کیا کہتے ہیں, 2-3 کریکٹرز دکھائے گئے ہیں. یہ ہے ہمارا لیسن کہ جیسا کہ خداوند کہتے ہیں کہ تو بھی اپنے پڑوسی سے ایسی ہی محبت رکھ, اپنے جیسی محبت رکھ, نہ کہ ہم اس کو اس جگہ پہ چھوڑ دیں جہاں پہ وہ مرا ہوا تھا, اور وہ مر بھی جاتا, لیکن اس کا لکھا ہوا تھا کہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جانا تھا. لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں, جو لوگ بیمار ہیں, ہم بجائے ان کو تسلی دینے کی بجائے ہم ان کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم ان کی عدالت کرتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں, کبھی کبھار کبھی کوئی ایسا بہت زیادہ ڈیڈلی بیمار ہوتا ہے, ٹرمینل ہوتا ہے, کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے جس کا کیور نہیں ہے, لیکن ہم ان کے لیے یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے کہ اس کی مصیبت کم کر دے, اس کو اٹھا لے, اس کو یہ کر لے, بجائے یہ کہ ہم ان کو خدا کی تسلی دیں, ہم ان سے پیار شو کریں, ہم ان کو جا کے ملیں. یہ ایسے نہیں ملنا کہ ان کو گئے اور دوسرے ادھر ادھر کی چگلیاں کر کے بتا دی, وہ باہر ہے, ہندا پہ ہے, ادھر یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. نہیں, ہم نے اسے کون سی تسلی دینی ہے اس وقت پہ؟ اسے کس دوائی کی ضرورت ہے؟ اسے اس دوائی کی ضرورت ہے جو کہ خداوند کا زندہ کلام ہے. ہم اسے خدا کی باتیں سنائیں. آپ کو کوئی ملے, میں بھی ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی اس کو پٹی کی ضرورت ہے, دوائی کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ اسے دعا کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم جائیں تو ہم ایسا پڑوسی کا پیار شروع کریں جو خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے. موسیٰ کے جب خدا نے موسیٰ کو 10 حکم دیے تھے, تو اس میں دوسرا حکم, اس میں سے ان حکموں میں سے ایک یہ بھی حکم تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ, اپنے جیسی. دیٹ مین آپ جیسے اپنی باڈی کی کیئر کرتے ہو, اپنے آپ کو پیار کرتے ہو, ویسا ہی آپ اگلے بندے کو بھی سمجھو, انسان سمجھو, ویسے ہی پیار کرو. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنوں سے پیار کر دیا لیکن دوسروں کو ہم کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, دوسروں سے برا کر دیا لیکن اپنے خاندان سے اچھا کر رہے ہیں, اپنے بچوں سے اچھا کرے, اپنے بہن بھائیوں سے اچھا کرے, اپنے ماں باپ کی عزت کرے لیکن دوسروں کے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے. تو یہ محبت نہیں ہے, یہ پڑوسی کی وہ محبت نہیں ہے جو خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جا تو بھی ایسا کر جیسا وہ سامری انسان نے کیا. سامری نے کیا, اس کو اٹھا کے اس کو ہاسپٹل میں پہنچایا, اس کی کیئر کی, اس کو کھانا بھی کھلایا, ان کی پراپر اس کی کیئر کی, اور وہ بچ گیا. وہ جسے آدھا مرا ہوا چھوڑ کے چلے گئے تھے, ادھموا, اس کو مرا ہوا چھوڑ کے چلے گئے تھے.
لیکن آج کا لیسن یہی ہے کہ جب ہم اگر کوئی ہماری فیملی میں کوئی جاننے میں کوئی ادھر آپ کو راہ پہ بھی کوئی ایسا ملے تو آپ کترا کے چلے نہ جائیں. مے بی اس وقت شاید اس وقت اس کے لیے ایک پانی کا قطرہ اس کے لیے اس کی جان بچا سکتا ہے. آپ کے 2 لفظ تسلی کے اس کے لیے اس کی زندگی کے لیے ہوپ بن سکتے ہیں, امید بن سکتے ہیں. اس کا ٹائم پہ ہاسپٹل میں پہنچ جانا یا ایسی جگہ پہ پہنچ جانا, اٹ کین سیو ہز لائف. اس کی زندگی بچ سکتی ہے, اس کو ٹائم پہ کیئر مل سکتی ہے, رادر دین کہ ہم انہیں چھوڑ کے چلے جائیں. نہیں کوئی ہو رہے گا تو دیکھیں آج کل پاکستان میں بہت ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا جب ایکسیڈنٹ ہو تو کوئی اپروچ کرنے کی بجائے کہتے ہیں نہیں ہویا تو ساڑھے تے کیس پائیے گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. دیٹس دا اسٹوری آف دس مانر. یہ وہی اسٹوری ہے. وہ دونوں بھی کترا کے چلے گئے تھے, لیکن ایک تیسرے انسان نے آ کر ایسا کیا, اس نے اسے اٹھایا, ہاسپٹل پہنچایا, کھانا کھلایا, دوائی دی, اور ظاہر ہے اس کے کپڑے بھی بدلے ہوں گے, سب کچھ کیا ہوگا. دیٹ شوز رائٹ. لیکن ہم بھی آج وہی ویسا ہی پیار رکھے جو خداوند ہمیں کہنا چاہ رہے اپنے پڑوسی سے, تو بھی ایسا ہی کر جیسا ایک سامری نے کیا, رادر دین کہ ہم انہیں رستے میں چھوڑ جائیں. جو بھٹک گئے ہیں ان کو خدا کا زندہ کلام سنائیں, خدا کی وعدے انہیں بتائیں کہ یہ ہے خداوند کا پیار, یہ ہے وہ قربانی جو اس نے ہمارے لیے دی, اس کے لیے دی, تاکہ وہ بھی بچ سکے. کیونکہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ ہر کسی کو چاہتا ہے کہ موقع ملے اور وہ بچ جائیں, وہ نجات کو دیکھے. نجات کیونکہ سب کے لیے ہے, سب کے لیے ہے, وہ کسی کو ایک کو نہیں چھوڑتا, سب کے لیے ہے. خداوند کا بہت شکر ہے اس کلام کے لیے جو اس نے ہمیں دیا ہے, تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں یہ پریکٹیکل سٹوری ہے بیسیکلی. یہ جو ہے نا یہ ایک پریکٹیکل ہے, اور ہم نے اس کو پریکٹیکلی اپنی روزمرہ زندگی میں یوز کرنا ہے, رادر دین کہ ہم تبھی ہو جب ہم بائبل پڑھیں تو پڑھیں, ادروائز ہم بھول جائیں. ہم بھولنا نہیں ہے, اس کو ہم نے اپنی ڈیلی لائف میں رکھنا ہے. پڑوسی آپ کا وہ بھی پڑوسی ہے جو آپ کا نیکسٹ ہے, اور پڑوسی وہ بھی ہو سکتا ہے جو رستے میں گرا ہوا ہے. پڑوسی کین بی اینی ون. خداوند کا بہت شکر ہے. آمین.